ایک بڑی ہی خوشی کا لمحہ ہے اور بے انتہا خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے کہ ہم سب کی روح رواں، ہم سب کے سرپرست اعلیٰ، ہم سب کے آنکھوں کی چمک کہہ لیجئے کہ جب ان کا دیدار ہوتا ہے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، جب ان کا دیدار ہوتا ہے تو دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مراد ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت کے فرزند ارجمن اور حضرت کے خلیفہ راشد حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کی کامل توجہ ہماری طرف ہے، حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے اور حضرت کی نوازشیں ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی 2 دن ہوئے جب حضرت سے ہم کلام ہوئے اور حضرت سے ہم نے پوری کارگزاری دی اس پروگرام کی۔ یقین جانیے کہ وہ مرد آہنی کہہ لیجئے کہ اتنی عمر کے بعد اور اتنی بیماریوں کے باوجود بھی جب بھی کوئی دین کا تقاضا یا دین کی کارگزاری حضرت کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے تو الحمدللہ حضرت بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا کہ حضرت کو جب اس پروگرام کی اطلاع ملی اس کے بعد بھی کئی دفعہ جو ہے تو حضرت نے اس کے متعلق پوچھا کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہے، انتظامات کیسے چل رہے ہیں، اور حضرت یہاں پہنچتے بھی لیکن آج بھی حضرت کا ڈائلیسس ہے اور کافی دنوں سے جو ہے تو حضرت بیمار چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈائلیسس کے علاوہ ایام کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے صحت کے زمانے میں مجالس ہوتی تھی اور اسفار ہوتے تھے، الحمدللہ حضرت کے وہ اسفار ہیں اور پورے ملک سے کئی صوبوں سے پیاسے آتے ہیں اور حضرت کے پاس اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو حضرت ہی کا پیغام، حضرت کا دعا سلام لے کر ہمارے درمیان میں حضرت کے فرزند ارجمن، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مفتی عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں حضرت کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ حضرت جو ہے تو تشریف لائیں اور سامعین کے روبرو ہو اور جو ہے تو جس عنوان کے تحت یہ مجلس منعقد کی گئی ہے کچھ روشنی ڈالیں اور حضرت کا پیغام و سلام ہم سب سامعین تک پہنچائے۔ حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ رونق اسٹیج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جواب کی آواز تو آئے۔ آپ حضرات تازہ دم ہیں، مہمانوں کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں، آپ کے سلام کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے سنگم نے اور اس ادارے سے والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کالینہ ممبئی کا جو بہت گہرا دلی تعلق ہے، اس کا اندازہ ہمیں خود آ کے یہاں ہوتا ہے۔ بوڑھے جوان بچے محبتوں سے ملتے ہیں، حضرت کی خیریت پوچھتے ہیں، اسی لیے جب گھر سے نکلتے ہوئے حضرت سے سلام کیا گیا، دعا کی درخواست کی گئی تو حضرت نے کہا دوستوں سے سلام کر دینا۔ آپ جواب دیتے علیکہ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد۔ مل کے درود پاک پڑھ لیں۔
الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، اپنی خلاقیت کی صفت کو بروئے کار لاتے ہوئے خاک اور مٹی کلے کے پتلے سے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ یہ زمین پر جس پر اس کی اولاد بسے گی، جناتوں کی نسل رہے گی، میری بے شمار مخلوقات جیے گی، جاگے گی، اپنی عمر بتائے گی، یہ میرا نائب ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا. فرشتوں نے سوال کیا: مالک، آپ کی عبادت کے لیے، پاکی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم سے کیا کمی، کیا کوتاہی ہو گئی؟ اس سے پہلے آپ کی زمین پر لوگوں نے شر پھیلایا، بدماشیاں کیا، شرارتیں کیا. جناتوں نے، آپ سے بنائی ہوئی مخلوقات نے، یہ بھی وہی کریں گے. اللہ کا جواب تھا: جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد انسان کی برتری اور بڑائی فرشتوں پر جتلانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس صفت سے نوازا اس کا نام علم ہے، ایجوکیشن ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ نے علم الاسماء عطا کیا، چیزوں کے نام، ان کی خوبیاں، ان کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب اے ٹو زیڈ بتلا دیا، فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا اور پھر کہا: ہے فرشتوں تم بتاؤ. اللہ نے انہیں ان سے محروم رکھا تھا. تو اللہ کی یہ سنت، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے انسان کو ہی اللہ نے پڑھا لکھا بنایا، جانکار بنایا، نالج والا بنایا، ایجوکیشن والا بنایا، تاکہ اس کی قیامت تک آنے والی اولاد کو کہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. اللہ نے آگے کے انبیاء کو، کسی کو علم الاحکام عطا کیا، کسی کو علم علل عطا کیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ درود پاک پڑھتے ہوئے مجلس میں برکتیں نازل ہوگی. ایک بار ہونٹ ہلا، صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجمع آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ 10 رحمتیں اتارتے ہیں، اللہ 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ بخش دیتے ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا تو اللہ نے قرآن کریم اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے میرے پیارے لاڈلے نبی، اب آپ پڑھیے. ذمہ داری کا آغاز، ڈیوٹی کی ابتدا، ہدایت اور نبوت کا تحفہ آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ کو لوگوں کو سیدھی راہ سجھانا ہے تو یہ تعلیم پڑھیے. جس امت کو قرآن کریم کا پہلا ورڈ، پہلا فعل، پہلا حکم ملا اقرأ، پڑھیے،
وہ امت ان پڑھ کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے، جس سفر کو ہجرت کا سفر کہا جاتا ہے، اس سفر کے 3 سال بعد ہی، آج جب ہسٹری اور تاریخ دیکھی جاتی ہے، اولڈسٹ یونیورسٹی ان دی ورلڈ، اقدم الجامعات فی العالم، دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی ہے؟ تو حیرت ہوتی ہے کہ موروکو، مراکش جسے کہتے ہیں موروکو، وہاں کا فاس شہر، اس میں پائی جانے والی یونیورسٹی جامعۃ القرابیین، القرابیین یونیورسٹی، اسے عربی میں جامعہ کہا جاتا ہے، سن 3 ہجری میں قائم ہو گئی، اور اس یونیورسٹی سے امت کو بڑے بڑے سائنسداں ملے ہیں، بڑے محدث ملے ہیں، مفسر ملے ہیں، اور اس کے بعد ایک نظام چلا آیا ہے کہ جامعۃ القرابیین کے بعد تیونس کی جامعہ زیتونہ، مصر کی جامعۃ الازہر، اور عالم میں پائی جانے والی یونیورسٹیاں، نظام تعلیم، سلیبس اور میتھڈ کیا تھا کہ ان کا نصاب اور نظام تعلیم کہ ایک ہی کلاس میں کلمہ گو ایمان والے مرد اور عورت، ایک ہی کلاس میں کلمہ پڑھنے والے افراد جو اس میں ایڈمیشن اور داخلہ لیے ہوئے ہوتے تھے، اپنی اپنی ترتیب پر، یہ کو ایجوکیشن نہیں تھا، تفصیلات یہ کہ نظام مستورات کا الگ اور مردوں کا الگ، تو وہ دین کی ضروری تعلیم، دین اور اسلام کی جو ہر ایک پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پہ اتنا دینی تعلیم کا جاننا کہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جس فیلڈ اور میدان میں ہے، شادی شدہ زندگی میں گھریلو برتاؤ کے تئیں میرے اوپر کیا ذمہ داریاں، جائز ناجائز، حلال و حرام، کاروبار کرتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، کسی محلے اور بستی اور ملک اور کنٹری میں رہتے ہوئے اس ملک کے تئیں وفاداری کرنا، اس ملک میں بسنے والوں کو نفع پہنچانا، اس محلے اور بستی والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بننا، اس حوالے سے میری کیا ذمہ داریاں، اس میدان کا حلال اور حرام جاننا، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں غور سے سنیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ چلا آ رہا تھا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو سبق دیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ دین کی ضروری باتیں ہر ایک سیکھ کر پھر اختصاص، تخصص، اسپیشلائزیشن، کہ کسی کو میڈیکل سائنس میں آگے بڑھنا ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، کسی کو دیگر علوم اور میدان میں، تو پھر وہ الگ ہو کر ضروری دین سیکھ کر، اب کوئی ڈاکٹر جسے حکیم اور طب، اس زبان میں طب عربی میں کہا جاتا ہے، انگلش میں میڈیکل سائنس، وہ حکیم بن رہا ہے، اور آج بھی آنکھوں کے آپریشن میں جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جو میڈیکل پڑھنے والے احباب ہیں، انہیں بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ کس نے بنایا، ناموں کو تھوڑا چینج کر دیا گیا، الجبران، خلیل جبران کون ہے، البیرونی کون ہے، یہ وہ افراد جو اسلامک یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد آج بھی موروکو کی یونیورسٹی جامعہ زیتونہ کے میوزیم میں اس وقت جو سائنٹسٹ لوگوں نے ایجادات سائنٹیفک کیا، سائنسی طور پہ بنایا، وہ محفوظ ہے۔ یہ ترقیات سے اللہ نے نوازا تھا، اور اللہ نے جو دینی علم ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ علم، نالج اور ایجوکیشن کیوں حاصل کرنا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، کیریئر بنانے کے لیے، جھوپڑے سے بنگلے میں جانے کے لیے، ذرا زیادہ ڈگری اونچی تو فیس بڑھانے کے لیے۔ یہ دین جب علوم ربانی ساتھ رہبری کرتا ہے علوم دنیاوی کی، تو پھر آدمی خدمت خلق کے لیے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ سلسلہ چلا آ رہا ہے، مخلوق سکھ، شانتی، امن، چین، سکون کے ساتھ علوم سے نفع حاصل کر رہی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، شیطان تو ساتھ لگا ہے۔ اس نے جب آدم علیہ السلام کو علم سے نواز کر
اللہ نے اپنی خلافت کا تاج سر پہ رکھا تو اللہ کے سامنے امید لگائے بیٹھا تھا کہ اللہ کا خلیفہ میں بنوں گا، عبادت میں کرتا ہوں، فرشتوں کا استاد میں ہوں، اللہ خلیفہ مجھے بنائیں گے۔ اب من میں لالچ تھی، اس نے اللہ سے کہا ہے اللہ جس لالچ کی وجہ سے، جس حسد کی وجہ سے، جس جلن کی وجہ سے میں تیرے دربار میں پوسٹ میری چھینی گئی ہے، مجھے کہا گیا اخرج منہا فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ ہو جا، چل نکل ادھر سے۔ تو اللہ سے کہتا ہے یہ آدم اس کی قیامت تک آنے والی اولاد کو بہکاؤں گا، ان کے دلوں میں لالچ پیدا کروں گا، حسد اور جلن، غصہ اور غیبت، کوئی دنیاوی فیلڈ میں آگے بڑھے گا تو آدمی اس سے جلنے لگے گا، آدمی ایجوکیشن حاصل کرے گا۔ آج دیکھیں اللہ کی اس بنائی ہوئی بسائی ہوئی بستی پر بڑے بڑے شہر جو ویران کیے جا رہے ہیں، ایک ایک بم سے، کسی ان پڑھ نے نہیں بنایا ہے، یہ سب کریشن ہے پڑھے لکھے لوگوں کی۔ یہ توپیں، یہ بندوقیں اور یہ زہریلے بم، اگر من میں لالچ شیطان نے ڈال دیا، آدمی ڈاکٹری کی اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کرتا ہے، ماہر ہونے کے بعد ایک تڑپتا بلکتا دکھیارا غم کبارا مرض کا شکار مریض آتا ہے تو وہ اس پہ ترس نہیں کھاتا، پہلے مول بھاؤ کرتا ہے، اس کی جیب کا وزن دیکھتا ہے۔ باہر ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں پہلے کیش ادھر اتنا جمع کر دیجیے، سر بہت بزی، سر ابھی نہیں مل سکتے، سر ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب نتیجہ کبھی کبھی اللہ لیسن اور سبق دیتے ہیں کہ ایک ایسے ہاسپٹل میں حادثے کے بعد ایکسیڈنٹ کا شکار ایک جوان لایا گیا، لانے والا ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور، اس نے سڑک پہ مرتا زخم سے بلبلاتا ایک جوان دیکھا، اسے اٹھایا، گاڑی میں رکھا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ سیلفیاں لیتے، ویڈیو بناتے۔ جب یہ انسانیت مر جائے گی ہم درندے سے بدتر ہو جائیں گے، ہمارے دلوں میں ترس نہیں رہے گا۔ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، معاشرے میں اسٹیٹس اور لیول اور مقام، لیکن انسانیت پہ جو تعلیم ترس نہ دلائے وہ تعلیم سے ان پڑھ رحم دل آدمی بہتر ہے۔ کہ کتنی مائیں بہنیں میرے بھائیوں، ایک نظام زندگی ہے، زندگی اور اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اللہ نے بہن بیٹیوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ ولادت کے موقع پہ، ڈیلیوری کے موقع پہ ہسپتال جاتی ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ اور جانچ کے بعد یقین ہوتا ہے نارمل طریقے پر سب ہو جائے گا، لیکن لالچ جو شیطان نے علم سے نواز کر آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ اور خلافت لیتا ہوا دیکھ کر اس نے چیلنج کیا تھا، مالک تیرے بندوں کے دلوں میں لالچ بسا اور رچا دوں گا۔ اب وہی ڈاکٹر صاحبہ نام کی مسلمان بھی ہے، نام کے مسلمان بھی ہے، لیکن لالچ ہے، اب وہ ڈرانا دھمکانا شروع کرتے۔ سچویشن بہت نازک ہے، کرٹیکل پوزیشن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ان کو پتہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہن اور بیٹی کا پیٹ پھاڑتے ہوئے انہیں رحم نہیں آتا۔ مریض ڈاکٹر حضرات جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑتے ہیں، جب علماء کرام کا بیانات جمعہ کے، اصلاحی مجالس کے، اللہ والوں کے حلقوں میں جا کر توجہ سے سنتے ہیں اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، انسانیت پر رحم کھانے کی صفت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو تنہائی میں ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ چیک اپ کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے کمیشن بنانے کے لیے غریب کے ترس نہیں کھایا، انجیکشن کی ضرورت نہیں تھی، اس دوا کی ضرورت نہیں تھی، کم قیمت ڈوز اور دوا سے کام چل سکتا تھا۔ میڈیکل سے الگ ہمارا کمیشن، سینٹر سے الگ ہمارا کمیشن، اس کمیشن اور لالچ نے ہم کی وجہ سے کتنوں کا ہم نے جینا دوبھر کر دیا۔ تو یہ تعلیم، ایجوکیشن سلسلہ چلا رہا تھا، پھر آئی ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ دن آئے، وہ دور آیا، اسلامی حکومت ختم ہوئی اور گلی گلی محلے محلے طاقت کا استعمال، علماء کرام کو تحقیق کیا گیا، چن چن کے مٹھایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء رہیں گے تو یہ لالچیوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑے کریں گے، یہ علماء رہیں گے چوروں کے سامنے چوکیدار بن کر آ جائیں گے، یہ
رہیں گے اپنے قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ رحم پیدا کریں گے، یہ ترس کی صفت ان کے دلوں میں پیدا کریں گے، لالچ دور کریں گے، حسد، غیبت، غصہ، انسانیت کو لوٹنے اور نقصانات پہنچانے کے جو جذبات ہیں علماء ان کی اصلاح کریں گے۔ تو ایک طرف علماء کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا، چن چن کر پھانسیاں دی گئی، کیونکہ وہ فریڈم فائٹر بھی تھے۔ ہمارے مدارس سے یہ تاریخ اور ہسٹری ہم اور آپ سنتے ہیں اور جاننا چاہیے۔ اے عام ہمارے یہ افسانے دیوار چمن سے زندہ کر، اور دوسری طرف ایسا نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم لایا کہ خاص طور پہ ان کو مذہب اور دھرم سے الگ کیا جائے۔ کتنی بھی بگڑی صورت میں دھارمک تعلیم ایجوکیشن ہو، وہ بہرحال انسانیت نوازی کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ قرآن اور ویدوں کی تعلیم ہو ہندو دھرم کی، یا وہ بائبل کی ایجوکیشن ہو، یا قرآن کریم کی شدھ اور خالص تعلیم، وہ تعلیمات انسانیت کے لیے رحم اور ترس اور عافیت اور عزت اور بھائی چارے کا سبق دیتی ہے۔ تو انہوں نے ایسا ایجوکیشن سسٹم لایا کہ دھیرے دھیرے اس ملک کے رہنے والے اپنے مذہب کی تعلیم سے دور ہو، کانوینٹ اسکول قائم کیے گئے، مفت تعلیمات کے تعلیم ایجوکیشن دینے کا لالچ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف جنگ کا میدان تھا، ملک کے تمام دھرم اور مذاہب کے لوگ ان کے خلاف کھڑے قربانیاں دے رہے تھے، دوسری طرف مذہب اور دھرم سے دور کرنے کی سازشیں تھی۔ تو علماء کرام نے یہ مدارس قائم کیے کہ کم سے کم جو فرض عین ہے حلال اور حرام کا جاننا، تعلیم، علماء کرام کا رہنا امت کے لیے، ہر بستی اور محلے میں کچھ ایسے لوگ رہے جو امت کو ہر وقت کی تعلیمات سے آگاہ کرائیں، یہ فرض عین ہے۔ ہر ایک یہ مجمع کا عالم بن جائے یہ ضروری نہیں، لیکن اتنے تو کم سے کم ہوں جو ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خرید و فروخت، ہمارا رشتہ، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سکھانے اور بتانے والے ہیں۔ تو یہ مدارس، اور اس میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ لاک ڈاؤن سے کافی پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، 4% مسلمانوں کے بچے مدارس میں، کچھ بڑھے تو لاک ڈاؤن کی مار نے اور کم کر دیا۔ اب لاک ڈاؤن جب 4% ہی مان لے، 100% میں سے 4% یہ بچے مدارس میں آتے ہیں۔ اے علماء کرام اور امت کو اللہ نے صفات سے نوازا ہے۔ آقا حضرت محمد رسول اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ، مائیں بہنیں بھی درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت کے جوان بوڑھے، امت کے بچے، امت کی بہن بیٹیاں خوبیوں اور صفات والی اصحاب۔ ایسے ہی نہیں کسی نے کہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ، یہ بہار، یہ رونق، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ ایسی باتوں سے ہو گیا۔ اس بستی قرن اور سنگمنیر اور اطراف کے جہاں تاجر مومن مسلمان، وہیں کھیتوں میں کام کرنے والے کسان، ان کو جب پتہ چلا ہوگا کہ امت کے لیے، ہمارے ملک کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے، جس ملک کے رہنے والے سٹیزن ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ اور ایسے پڑھے لکھے کہ ان کا تعلق دھرم سے مضبوط ہو، مذہب سے مضبوط ہو، جو مذہب اور دھرم جو ریلیجنز بتاتا ہے لالچ بری بلا ہے، کسی کی ترقی سے جلنا برا ہے، ہاں ایمان اور حسد، یہ حسد تو نیکیوں کو کھاتا ہے، یہ غصہ گھر کے نظام کو برباد کرتا ہے، یہ ایسا نظام تعلیم اس کی فکروں کے لیے بیٹھنے والے ہیں۔ تو کسان بھائی نے بھی تعاون کیا، مائیں بہنوں کو پتہ چلتا ہے، وہ مردوں سے آگے بڑھ کر زیادہ حصہ لگاتی ہے۔ ایک بڑے عالم نے کہا کہ ہمارے مدرسے کی مسجد کی تعمیر کا تقاضا آیا، کچھ بڑی پوزیشن والے سیٹوں نے کہا ہم بنا دیں گے انشاءاللہ، انہوں نے بنا دیا، مسجد تعمیر ہو گئی، نئی مسجد، اس میں نماز شروع ہو گئی، محلے پڑوس کی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو پتہ چلا، انہوں نے شکایت کیا، اجی مولانا ہم اتنے گئے گزرے کہ آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں، چلیے اللہ کا گھر بن گیا، ہمیں دکھا تو دیجیے، زیارت تو کرا دیجیے۔ مدرسوں میں نظام یہ فجر سے پہلے تہجد میں یہ علماء، یہ پڑھانے والے، یہ قوم کے معصوم بچے اٹھتے ہیں، جو 1 روپیہ 10 روپیہ لگاتا ہے وہ حوصلہ پائے کہ تہجد میں اٹھ کے ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ جنہوں نے مدد کیا، نصرت کی، اپنے ملک کے لیے روتے، کوئی آپ
کہ رات جب لوگ تان کے سوتے کہ اب میٹھی نیند حاصل کرنے کا موقع، ان مدرسوں کے کمروں میں مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دعوت دیتے ہیں انہیں آئے کہ ابھی 4 ساڑھے 4 بج رہا ہے، سردی کی میٹھی راتیں ہیں، 5 ساڑھے 5 بجے آپ کو کمروں سے سسکیوں کی آواز، مسجدوں سے رونے، یہ مدرسہ خود اجڑ گیا، ویران ہو گیا تھا آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ لوگ والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس گئے، حضرت نے دعاؤں سے نوازا، حضرت نے توجہات دیا، حضرت نے آ کے کہا یہ معصوم چھوٹے چھوٹے قوم کے بچے، ان کو دعا میں لگاؤ، اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں گے۔ یہ بہار، یہ ترقیات، یہ آج کا یہ اجتماع ان معصوم یتیم اور غریب بچوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ وہ پڑھانے والے علماء اور حفاظ کرام ان کی رات کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، اور محلے اور بستی اور گاؤں اور علاقے کی وہ مائیں بہنیں جو روزہ رکھتی ہیں، جو صدقات دیتی ہیں، جب امت پہ حالات آتے ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نظام تعلیم، یہ انگریز آیا، اس نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ مذہب سے، کہ ایجوکیشن اور تعلیم سے الگ دینی تعلیم کی کے ادارے، پاٹھشالہ، تربیت گاہیں وہ الگ ہو گئی اور دنیاوی الگ۔ اب اس کے نتیجے میں جیسی نیت ویسی برکت۔ ان کی نیت تھی لوگوں کو لوٹنا، ان کی نیت لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان کی نیت یہ خصوصیات اور صفات والی امت، یہ خصوصیات والے امت کے جوان، ان کے اندر ہم لاک ڈاؤن کے درمیان دیکھیں۔ آپ کہیں کون سے زمانے کے قصے سناتے تو کہا جائے گا پرانے نہیں، جب کوئی حالات آتے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ لاشیں بے سہارا ہاسپٹل سے ایجوکیٹڈ بڑی ڈگریوں والے بچوں کے والدین کی وفات اور ڈیتھ کے بعد فون جا رہا ہے، آپ کے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ کی اماں گزر چکی ہے، آئیے باڈی لے جائیے، آئیے لاش لے جائیے۔ پڑھا لکھا بچہ ایسا گھبرایا، ایسا سہما، اور ایسا ماں اور باپ ان کا مقام اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے اگر ان کے چھونے سے زندگی مٹ اور فنا ہو جائے تو ماں باپ پر 1000 زندگیاں قربان صاحب۔ لیکن اس کا فون پہ جواب یہ میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ پھر امت کے وہ سرفروش جوان میدان میں آئے، اپنی زندگیوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، اپنی زندگیوں اور اپنے کفن کو کاندھوں پر رکھ کر، جتنی بے سہارا لاشیں تھی ہندو بھائی کی، مسلمانوں کی، کہ ہم ہیں کتوں کو نوچنے نہیں دیں گے، ہم ان لاشوں کو اعزاز، رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ ہم گنگا کے ساحل پر بے سہارا ریت سے انہیں نمایاں عریاں نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں اعزاز کے ساتھ دنیا سے رخصت کریں گے۔ جینا ساتھ ہوا ہے تو آخری بھی یہ تعلیم جب ہوگی، جب رشتہ، یہ دھارمک تعلیم، مذہبی ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے یہ ساتھ دیا جائے گا، تو یہ انہوں نے بات کی، انگریزوں نے ایسا نظام دیا جس میں ڈگریاں حاصل کریں، تو مقصد کیا تھا؟ فکروں کے اعتبار سے تبدیلیاں لوگوں میں آ گئی، پڑھے لکھے لوگوں میں چینجنگ آ گئی۔ اب مقصد کیا ہے کہ جو کچھ وہ کہیں ہم گونگے بہرے سب مان لیں، یہ دوا اس میں نقصان، اس میں نفع دیتی تھی، ہم نے ان کی ویسٹرن کلچر کی ہر بات کو، ویسٹرن کی ہر چیز کو تسلیم کیا، ان کے پہناوے کو مان لیا، جبکہ اس سے پہلے اگر جامعات زیتونہ، جامعات القروین، جامعہ ازہر اور ان جیسی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے محدث، مفسر، عالم دین، ان کا بھی پہناوا دینی تھا، سائنٹسٹ، ان کا بھی پہناوا دینی، بڑے ماہر ڈاکٹر اور حکیم، وہ اپنی فکروں میں اگر کبھی امام صاحب نہیں تو جس طرح عالم نماز پڑھاتا تھا اسی قرت اور لحن کے ساتھ، قرآن کریم اسی صحت کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی پڑھ کے نماز پڑھاتا تھا۔ جنازہ آ گیا تو جیسے عالم صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں ویسے ہی امت کے ہر طبقے پڑھے لکھے کو ضروریات دین سکھا دیا جاتا تھا۔ لیکن اب ان کی تعلیم نے جو تبدیلیاں اور چینجنگ اور امت کی خوبیوں کو ایک ایک کر کے کھرچا ہے، صفات کو چھینا ہے، دلوں میں لالچ بسایا اور رچایا ہے کہ بیوپار ہونے لگا، کاروبار ہونے لگا تعلیم کا،
اللہ نے ہر زمانے میں انسان اور انسانیت کو اس عظیم دولت تعلیم ایجوکیشن شکشا سے جو نوازا تھا، اس کے بلند ترین مقاصد تھے کہ انسانیت کی خدمت ہو، بے غرض ہو کر، پیٹ تو بھرے گا ہی، بے غرض ہو کر انسانیت کی خدمت ہو۔ اب مقاصد بدلتے گئے، لوگ تعلیمی ترغیب، لوگ کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں معاف کرنا، اللہ کالے کا کوٹ والوں سے بچا کے رکھے، اللہ سفید کوٹ والوں سے بچا کے رکھے۔ ارے یہ کالا کوٹ بغیر پڑھے کوئی پہنتا ہے، وکیل صاحبان، اور یہ سفید کوٹ ڈاکٹر حضرات کا ایجوکیشن کے بعد آتا ہے۔ اللہ فلاں ڈریس سے بچا کے رکھے۔ آخر انسان اتنا سہم اور ڈر کیوں گیا؟ کیونکہ اسے ایسے تجربات سے، ایسے ایکسپیرینس سے گزرنا پڑا کہ جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو یہ لوٹتے ہیں، یہ ترس نہیں کھاتے۔ کہ میرے بھائیوں پھر سے ایک ارادہ، ایک عزم اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ امت کے جوان اور بوڑھوں کو، امت کے ہر طبقے کے لوگوں کو ضروری دینی تعلیم دی جائے، تاکہ یہ دین، یہ جو فرض عین ہے ہر ایک پر، حلال و حرام، یہ نظام جو قائم کیا گیا مکاتب کا، اور مکاتب میں مائیں بہنوں کی تعلیم کا، بڑے مردوں کی تعلیم کا، جس میں بوڑھے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، جوان بوڑھے بچے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے آپ کے مہمانان کرام حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب الثانوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے منور زمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معزز مہمانان کرام کی آمد کو قبول فرمائے، ان کی خیرات و برکات سے اس ادارے کو، اس علاقے کو اور نیک ارادے اور تمناؤں کو اللہ تبارک